اس میں ایک مشہور واقعہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے، بنی حنیفہ قبیلے سے ایک شخص تھا، ثمامہ بن اسال. وہ ایک جنگجو تھا اور ایک سمجھ لیں اس زمانے کا ایک بڑا دہشت گرد تھا. صحابہ کرام نے اسے گرفتار کیا اور مدینہ شریف لے آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد نبوی کے اندر ایک پلر تھا، ستون، اس کے ساتھ باندھ دو. وہ آج بھی آپ کو ستونوں کے اوپر نام باقاعدہ لکھے ہوئے ملیں گے. ان میں سے ایک ستون یہ بھی تھا جس پہ ثمامہ کو باندھ دیا گیا اور 3 دن تک اسے باندھ کے رکھا گیا. ظاہر بیچ میں کھانے پینے کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے اسے کھولا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز کو مسجد نبوی میں آبزرو کرے، ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالی مائل کر دے، سینہ کھول دے. ایک دن جب گزرا تو نبی علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بتا. اس نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو یقیناً میں اس کا حقدار ہوں کیونکہ میں ایک خونی شخص ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور میں اس کی قدر کروں گا. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اگلے دن پھر آئے اور پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا سینہ کھل چکا ہے اسلام کے لیے. تیسرے دن جب اس نے وہی جواب دیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو. رسیاں کھول دی گئیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص مسجد نبوی سے نکلا، پاس ایک کوئی حمام تھا، کوئی تالاب تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے میرے دل میں کسی بھی چہرے کے لیے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے چہرہ مبارک کے لیے تھی، لیکن آج اس روئے ارض پہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں ہے. آج سے پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی مردود شے نہیں تھی، لیکن آج کے دن مجھے اس دین سے بڑھ کر کوئی محبوب دین نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کر مجھے کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، لیکن آج کے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو میرا سینہ کھولا، مدینہ شریف سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شہر نہیں ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں تو آلریڈی عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا. ظاہر ہے عرب کے لوگ اپنی وہ جو ٹوٹی پھوٹی شریعت تھی اس میں سب کچھ کیا کرتے تھے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب آندہ کے بعد جو یہ مکے کے لوگ ہیں یہ بھول جائیں کہ ہمارے علاقے سے ان کے لیے کوئی اناج جائے گی، اور جب آپ مجھے حکم دیں گے میں ان کی اناج روک لوں گا. خیر نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا اس بات کو. وہ پھر گیا، وہاں پہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ بے دین ہو گیا. اس نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. پھر خیر وہ اپنے علاقے میں گیا، اس نے غلہ وغیرہ بھی روک دیا، ان کا تجارت کا جو سلسلہ تھا. پھر مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک قاصد روانہ کیا کہ یہ کام نہ کرو. یعنی دعوت کے لیے ظاہر ہے یہ چیز ہرڈل ہے، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے مشرکین عرب کے ساتھ تم جاری رکھو.